بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، دوسرے پارے کی ابتدا ہوتی ہے تحویل قبلہ یعنی کہ کعبہ کے تبدیل ہونے کے ذکر سے۔ مکہ کی زندگی میں مسلمان خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور پھر ہجرت کے بعد ان کا رخ نماز پڑھنے کے لیے وہ بیت المقدس کی طرف رخ کرتے تھے۔ اصل میں مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے 16 ماہ تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، لیکن آپ کی دلی آرزو یہ تھی کہ کعبہ شریف کو مسلمانوں کا قبلہ قرار دیا جائے، جو کہ ملت ابراہیمی کا ایک حصی شعار بھی تھا اور ایک نشانی بھی تھی۔ آپ کی قدیمی آرزو کی تکمیل یوں ہی اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کی آرزو پوری کی کہ تحویل قبلہ کا حکم نازل فرما دیا۔ تحویل قبلہ یعنی کہ دوبارہ جو ہے قبلہ خانہ کعبہ کو بنا دیا گیا۔ تحویل قبلہ کا حکم نازل ہونے کے بعد یوں تو تمام مشرکوں اور منافقوں نے بے بنیاد اعتراضات اٹھائے، چوں چراں کی، لیکن اس معاملے میں یہودی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ وہ بظاہر بڑے تعجب سے لیکن حقیقت میں عناد اور ڈھیٹ پن سے کہتے تھے کہ انہیں کیا ہو گیا ہے، انہیں کس چیز نے قبلے سے پھیر دیا ہے جس کی طرف یہ رخ کر کے پہلے عبادت کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا، آپ فرما دیجئے کہ ساری کی ساری سمتیں، خواہ وہ مشرق ہو یا مغرب ہو، اللہ ہی کی تو ہیں، بس اسے اختیار ہے جس سمت کو چاہے قبلہ مقرر فرما دے۔ گویا یوں کہا گیا کہ ساری جہاد تو اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، کسی بھی جہت کو، کسی بھی سمت کو، کسی بھی رخ کو دوسری سمت اور رخ پر اپنی ذات کے اعتبار سے کوئی افضلیت حاصل نہیں، کوئی خوبی حاصل نہیں، اور نہ ہی کوئی جہت خود قبلہ بننے کی صلاحیت رکھتی ہے، بلکہ وہ تو اللہ کا حکم ہے جس کی وجہ سے وہ قبلہ بنتی ہے۔ لہٰذا تحویل قبلہ کے بارے میں ان یہودیوں کے اعتراضات کی کوئی حقیقت نہیں۔ یوں بھی اصل اہمیت تو کسی جہت اور سمت کی طرف توجہ کرنا نہیں، بلکہ اصل اہمیت تو اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ ہے۔ ان آیات کے مطالعے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ادب بھی ظاہر ہوتا ہے کہ آپ شدت اشتیاق اور انتظار وحی میں بار بار اپنی نگاہ مبارک آسمان کی طرف اٹھاتے تو تھے، مگر تحویل قبلہ کا سوال نہیں کرتے تھے کہ شاید اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اور اس کی رضا اور مرضی عدم تحویل ہی میں ہو، یعنی کہ قبلے کو تبدیل نہ کرنے میں اللہ کی رضا ہو۔ اس ادب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال نہیں کرتے تھے۔ شاید اسی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کا حکم دینے کے فوراً بعد اہل ایمان پر اپنی اس عظیم نعمت کا ذکر فرمایا جو انہیں سراج منیر اور بشیر و نذیر یعنی کہ رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ان کو عطا ہوئی تھی۔ تحویل قبلہ کی بحث کو سمیٹتے ہوئے آخری اور فیصلہ کن بات جو قرآن مجید فرقان حمید کے دوسرے پارے میں ارشاد فرمائی گئی ہے، اس کا حاصل اور ثمری یہ ہے کہ حقیقی نیکی کا معیار مشرق و مغرب کی طرف رخ کرنا نہیں، بلکہ حقیقی نیکی کا معیار تو یہ ہے کہ عقائد، اعمال، معاملات اور اخلاق سب کا رخ صحیح ہو اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہو۔ صرف چہرے کا رخ ایک طرف کر لینا ہی کافی نہیں، صرف چہرے کا رخ ہی نہیں بلکہ دل اور پوری زندگی کا رخ بھی بدلنا ہوگا۔ چنانچہ اسی سپارے میں اللہ پاک آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ مشرق و مغرب کی طرف منہ کر لینا ہی نیکی اور عبادت نہیں، بلکہ حقیقی نیکی تو یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول، اس کے فرشتوں پر اور اس کی بھیجی ہوئی کتابوں پر ایمان لاؤ، اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق سے اس کی رضا کے لیے خرچ کرو۔ اس آیت کریمہ کو علماء کرام نے بڑی اہمیت دی ہے اور اس سے کم و بیش 16 قواعد اخذ کی ہیں، 16 اصول نکالے ہیں۔ اس آیت کریمہ سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ دین اسلام محض چند ایسی مذہبی رسوم کو ادا کرنے کا نام نہیں جنہیں ہم عبادت خانے اور خانقاہوں میں ادا کرتے ہیں، بلکہ اس دین کا تعلق تو زندگی کے ہر شعبے سے ہے۔ دین تو ہر جگہ انسان کے ساتھ رہتا ہے، گھر میں اور بازار میں بھی، مسجد میں بھی، مدرسے میں بھی، سیاست و حکومت میں بھی، تجارت و معاشرت میں بھی۔ یہ مسلمان کی ہر جگہ نگرانی کرتا ہے، ہر جگہ مسلمان کو گائیڈ کرتا ہے اگر ہم اسے سمجھیں، اور مسلمان پر لازم ہے کہ وہ ہر قدم اسے دیکھ کر اٹھائے۔ اس آیت کریمہ کو آیت بر یعنی آیا آف گڈ ڈیڈز کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو احکام و مسائل بیان کیے گئے ہیں انہیں ابواب بر یعنی چیپٹر آف گڈ ڈیڈز کہا جاتا ہے۔ گویا پہلے اجمالی اور سرسری طور پر یعنی کہ بریفلی نیکی کے اصول بتائے، اور اس کے بعد آگے تفصیلی ڈیٹیل میں احکام اس کے ذکر کیے گئے ہیں۔ یہ احکام مسلمانوں کی
معاشی، معاشرتی، تجارتی اور ازدواجی اور جہادی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ احکام ہم اختصار کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ ان میں سے 2 حکم تو ایسے ہیں جو آیت 20 سے پہلے گزر چکے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ پہلا حکم، چونکہ زمانہ جاہلیت میں صفا و مروہ پر 2 بت رکھے ہوئے تھے۔ صفا و مروہ 2 پہاڑیاں ہیں مکہ مکرمہ میں، تو یہاں 2 بت رکھے ہوئے تھے جن کی مشرکین عبادت کرتے تھے زمانہ جاہلیت میں۔ اس لیے قبول اسلام کے بعد جب تمام بت توڑ دیے گئے اور شرک کا صفایا ہو گیا، تو جب یہ صفا و مروہ حج میں ایک شعار کہلایا، یعنی کہ اس کا طواف کرنا حج کا حصہ کہلایا، حج کا حصہ ٹھہرایا گیا، تو پھر ایک جھجک ہوتی تھی صحابہ کرام کو، کیونکہ یہاں بت رکھے ہوئے تھے اور یہاں پہ مشرکین جاتے تھے بتوں کی عبادت کرنے کے لیے، تو یہ وہاں جاتے تھے تو ان کے دل میں خلش تھی، ایک جھجک تھی، تو وہ پھر جو ہے نا اس کا طواف کرنے سے بچتے تھے۔ اس لیے یہاں اجازت دی گئی، فرمایا کہ ان کا طواف کرنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ اب وہاں کوئی بت نہیں ہے اور کوئی شرک کا شائبہ نہیں، بلکہ حکم ہے عبادت کا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اس کے مصداق جو ہے تمام مسلمانوں کو اجازت دی گئی کہ صفا و مروہ کا طواف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ مشرکین از خود بعض چیزوں کو حلال اور بعض چیزوں کو حرام ٹھہرا لیتے تھے، ان کی تردید کی۔ فرمایا گیا کہ حرام وہ چیزیں نہیں جنہیں تم حرام کہتے ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو صرف ان چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، جیسے مردار، بہتا ہوا خون، خنزیر کا گوشت اور ہر ایسا جانور جس پر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا۔ اب آپ سوچ لیں کہ آج ہم مسلمان بھی تو کتنے ایسے گروہوں میں تقسیم ہو چکے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی اور کا نام بھی جانور پر جو ہے ذبح کرتے ہوئے پکارا جا سکتا ہے، اور نہ جانے کتنے لوگ فلاں کے نام پہ ذبح کرتے ہیں، فلاں کے نام پہ ذبح کرتے ہیں۔ حالانکہ اجازت یہ ہے کہ ذبح تو اللہ کے نام پر ہو، لیکن کسی کے ایصال ثواب کی نیت ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ کے نام پہ کوئی شخص جانور ذبح کرے اور یہ نیت کرے کہ اس کا ایصال ثواب اس کے والدہ مرحومہ یا والد مرحوم کے لیے جائے، تو یہ تو بالکل جائز اور درست ہے۔ لیکن اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر سرے سے ذبح کرنا قرآن کی روشنی میں بالکل حرام اور ناجائز ہے۔ البتہ اللہ پاک نے اتنی چھوٹ دی کہ دین اسلام بہت آسان ہے اور یہ کسی پر جبر نہیں کرتا، تو اللہ پاک نے اس آیت مبارکہ میں اتنی چھوٹ دی کہ جو شخص بھوک سے مر رہا ہو اور اس کے پاس کھانے کے لیے کوئی بھی چیز نہ ہو اور قریب ہو کہ وہ بھوک سے مر جائے، تو اگر اس کے پاس کوئی حرام چیز، حرام جانور یعنی کہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور کا گوشت ہو یا کوئی ایسی چیز ہو جو ممنوع ہے، شریعت میں حرام ہے، تو وہ اس کو اپنی جان بچانے کے لیے کھا سکتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ کھانے کا مقصد لذت کا حصول نہ ہو بلکہ ضرورت ہو، یعنی اپنی جان بچانا مقصد ہو، اور وہ ضرورت سے زیادہ تجاوز بھی نہ کرے۔ واقعی اللہ تعالیٰ بڑے غفور و رحیم ہیں۔ تیسری بات یہ فرمائی گئی کہ شریعت اسلامیہ کی بنیاد عدل و انصاف پر ہے، اسی لیے مسلمانوں پر قصاص فرض کیا گیا ہے، یعنی کہ مقتول کے بدلے قاتل کو بھی قتل کیا جائے گا، چاہے مقتول اور قاتل کے درمیان سماجی، خاندانی، مالی اور جسمانی اعتبار سے کتنا ہی فرق اور ڈیفرنس کیوں نہ ہو۔ اگر کوئی شخص کسی کو بے گناہ قتل کرے گا تو قتل کرنے والا بھی قتل کیا جائے گا۔ قصاص میں زندگی ہے، قاتل کی بھی اور مقتول کی بھی۔ جب قصاص کو اپنے جرم کی سزا ملنے کا یقین ہوگا تو وہ شدید غصے کی حالت میں بھی اپنا ہاتھ قتل کرنے سے روک دے گا، کیونکہ اس کو یقین ہوگا کہ اگر میں نے قتل کر دیا تو بالضرور میں بھی قتل کیا جاؤں گا، اسلامی قوانین سے میں بچ نہیں سکتا۔ لہٰذا اسلام نے قتل کی سزا میں رحمت اور عدل دونوں چیزوں کو جمع کر دیا ہے۔ مقتول کے اولیاء اور اس کی فیملی اگر قصاص کا مطالبہ کرے تو یہ عدل ہوگا، کیونکہ ظاہر قتل کا بدلہ قتل عدل کا تقاضا کرتا ہے۔ اور اگر مقتول کی فیملی قاتل کو معاف کر دیں یا دیت لینے پہ راضی ہو جائے تو وہ فضل اور احسان ہے اور رحمت ہے۔ آگے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ایسا صاحب مال جسے اپنی موت قریب آ جانے کا احساس ہو جائے اور اس کو یقین ہو جائے کہ وہ اب مرنے لگا ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے مال کے بارے میں وصیت کر جائے۔ بعد میں یہ مسلمانوں کے لیے جو ہے چھوٹ ہو گئی اس میں کہ وصیت کرنا لازم نہیں قرار دیا گیا۔ پانچواں جو حکم بیان ہوا وہ یہ تھا کہ ہر عاقل بالغ مسلمان پر روزے فرض ہیں۔ روزے اگر واقعی تمام آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے رکھے جائیں تو انسان میں
تقوی پیدا کرنے کے ساتھ انسانی احساسات کو بھی بیدار کرتے ہیں، یعنی کہ رحم، بھائی چارہ اور احساس، اور اس کے علاوہ دیگر جہاں اس کے جسمانی صحت کے متعلق سینکڑوں فوائد ہیں، وہاں روحانی فوائد بھی ہیں، معاشرتی فوائد بھی ہیں، سائیکولوجیکلی فوائد بھی اس کے بہت زیادہ ہیں۔ یہ بحث چونکہ ایک بہت ہی تفصیلی اور مزیدار ہے، اس لیے اس کو پھر کبھی کریں گے کہ روزے کے کیا فائدے ہیں۔ جس مہینے میں روزے فرض کیے گئے ہیں، اسے یہ خصوصیت اور افضلیت بھی حاصل ہے کہ اس میں قرآن جیسی عظیم الشان کتاب اللہ پاک نے نازل فرمائی۔ آگے فرماتے ہیں کہ رمضان کی راتوں میں میاں بیوی کا آپس میں رشتہ اور ان کا تعلق جائز ہے، لیکن اعتکاف کی حالت میں جائز نہیں ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ کسی بھی باطل اور ناجائز طریقے سے مال کمانا جائز نہیں، خواہ وہ جوا ہو یا چوری ہو، غصب ہو یعنی کسی کے مال پہ ناجائز قبضہ ہو، رشوت ہو یا خرید و فروخت کے ناجائز طریقے ہوں، سب کے سب حرام اور باطل ہیں۔ پھر اگلا حکم ہے کہ قمری تاریخوں کا استعمال فرض کفایہ ہے اور اسلام شعار بھی ہے۔ یہ کئی عبادات کا مدار ہے، جیسے کہ روزے، رمضان کے روزے اور عیدین کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، اور اس کے علاوہ حج کے ایام، ان سب کا دار و مدار چاند کی تاریخوں پر ہوتا ہے، اس لیے چاند کی جو تاریخیں ہیں ان کا استعمال فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ اس فرض کو کہتے ہیں کہ اگر مسلمانوں کی ایک جماعت اس کو پورا کر لے تو باقیوں سے ساقط ہو جاتی ہے، سب کو کرنا ضروری نہیں رہتا۔ آگے اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، مسلمانوں پر جہاد و قتال فرض ہے۔ جہاد کا مقصد اللہ تعالیٰ کے کلمے کی سربلندی ہے، چونکہ حق اور باطل، خیر اور شر کے درمیان ٹکراؤ تو ازل سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس لیے جہاد بھی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ جہاد کے لیے ہمیشہ مستعد اور تیار رہیں اور دشمن کے سامنے کمزوری ظاہر نہ کریں، ورنہ جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات کے سوا کچھ نہیں۔ یعنی کہ کمزور رہنا اور کمزور ہونا باوجود ہے کہ آپ طاقتور ہو سکتے ہیں اور آپ اپنے آپ کو مضبوط کر سکتے ہیں، یہ خود ایک بہت بڑا جرم ہے۔ 10واں حکم جو اس بارے میں آیا وہ اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن حج کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا سے مسلمان سال میں ایک بار مساوات اور بھائی چارے اور اتحاد کا عملی مظاہرہ کرتے ہوئے بلد حرام یعنی مکہ مکرمہ میں جمع ہوں اور وہاں سے اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق مناسک حج یعنی کہ حج کے افعال اور اعمال ادا کریں۔ حج کا احرام چند مخصوص مہینوں میں باندھا جاتا ہے، البتہ عمرہ پورے سال میں کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے۔ حج کے دنوں میں تجارت اور خرید و فروخت جائز ہے۔ زمانہ جاہلیت میں مشرکوں نے بہت ساری رسومات اور بدعات کا اضافہ کر لیا تھا، جس میں سے ایک یہ بھی تھی کہ قریش کے لوگ مزدلفہ میں ہی ٹھہر جاتے تھے اور میدان عرفات میں جانا اپنی توہین سمجھتے تھے، تو انہیں حکم دیا گیا کہ وہ بھی عام لوگوں کی طرح عرفات میں جا کر واپس آئیں۔ یوں ہی مشرکین مینا میں جمع ہو کر اپنے آباء و اجداد کے مفاخر اور ان کے کارنامے بیان کیا کرتے تھے، انہیں بھی کہا گیا کہ وہ ایسا نہ کریں بلکہ وہ وہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کریں۔ 11واں حکم جو اللہ پاک نے فرمایا وہ انفاق فی سبیل اللہ کے ضمن میں تھا کہ اس کی اہمیت اس بات کو حاصل نہیں کہ کیا خرچ کیا جائے، بلکہ اہمیت تو اس بات کو حاصل ہے کہ کہاں خرچ کیا جا رہا ہے اور کس نیت سے خرچ کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا اللہ کے دیے ہوئے جان و مال کو صحیح جگہ صحیح مصرف پر خرچ کرنا اور انویسٹ کرنا ضروری ہے۔ آگے فرمایا کہ جو شخص مرتد ہو جائے اس کے سارے اعمال باطل ہو جاتے ہیں، اکارت ہو جاتے ہیں اور وہ جہنم کا حقدار ہو جاتا ہے۔ مرتد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص مسلمان ہو اور اس کے بعد کافر ہو جائے دوبارہ، اور دنیا میں اس مرتد کی سزا یہ ہے کہ اگر وہ سمجھانے کے باوجود باز نہ آئے اور دوبارہ مسلمان نہ ہو تو اسے قتل کر دیا جائے۔ 13واں حکم شراب اور جوا کے متعلق ہے۔ شراب اور جوا میں اگرچہ ظاہری اور مادی منافع ہیں، فوائد ہیں، لیکن ان میں جسمانی، عقلی، مالی، اخلاقی اور معاشرتی اعتبار سے جو نقصانات موجود ہیں وہ فائدے اور منافع کے مقابلے میں بہت زیادہ ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے شراب کو ام الخبائث یعنی تمام خباثتوں اور گناہوں کی جڑ قرار دیا ہے۔ 14 حکم میں بعض اجتماعی بیماریوں کی نشاندہی کے بعد خاندانی مسائل بیان کیے جاتے ہیں، کیونکہ خاندان ہی ایک اچھے معاشرے کی بنیاد ہے۔ اور پھر ان مسائل کی جو ابتدا ہے، ان مسائل کو بتانے کی ابتدا ہے وہ ازدواجی زندگی اور ازدواجی تعلقات سے کی جاتی ہے۔ اس سلسلے میں فرمایا جاتا ہے کہ مشرک مردوں اور عورتوں سے کسی صورت بھی نکاح جائز نہیں ہے۔ ہاں البتہ کتابی عورت کے ساتھ مسلمان مرد کا نکاح ہو سکتا ہے،
کتابی عورت سے مراد وہ عورت ہے جو اپنی مذہبی کتاب پر ایمان رکھتی ہو، وہ مذہبی کتاب جو تبدیل نہ کی گئی ہو، تحریف نہ کی گئی ہو۔ لیکن آج کل کے دور میں عیسائیوں کی تمام کتابیں اور یہودیوں کی تمام کتابیں سب تحریف شدہ اور تبدیل شدہ ہیں۔ اور فرمایا جاتا ہے کہ بہتر پھر بھی یہی ہے کہ کتابیہ عورت کے ساتھ نکاح کے بجائے کسی مسلمان عورت کے ساتھ نکاح کیا جائے۔ اس حکم قرآنی سے یہ نقطہ سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام میں ازدواجی رشتہ کی بنیاد خلق اور دین پر ہے، خلق اور دین پر ہے، یعنی اخلاق اور دینداری پر، حسب نسب یا مالداری یا خوبصورتی اور حسن جمال پر بالکل بھی نہیں ہے اس کا دار و مدار، کیونکہ یہ ساری عارضی چیزیں ہیں اور نہ ہی یہ حقیقی سکون اور راحت کی ضامن ہوتی ہیں اور نہ ہی سعادت اور خوش قسمتی کا سبب بنتی ہیں۔ البتہ ازدواجی زندگی کے سفر میں نیک اور خوف خدا رکھنے والا ساتھی ہو تو سفر کے بہت سارے مراحل اور مرحلے آسان ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک خاتون کو قیمتی خزانے سے تعبیر کیا ہے۔ پھر آگے پیریڈز کے متعلق یعنی خواتین کے ایام خاص کے متعلق حکم بیان کیا جاتا ہے۔ فرمایا جاتا ہے کہ حالت حیض میں یعنی مخصوص ایام میں مرد کا اپنی زوجہ کے ساتھ تعلق قائم کرنا جائز نہیں، کیونکہ حیض کے خون میں ایسی نجاست اور ایسے جراثیم پوشیدہ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے میاں اور بیوی دونوں کی صحت میں خطرہ پڑ سکتا ہے۔ البتہ آپس میں بوس و کنار، اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے کی اجازت ہے، کیونکہ یہودیوں میں اس کی اجازت بھی نہیں تھی اور نصارہ تو سب کچھ جائز سمجھتے تھے۔ گویا کہ اسلام نے دوسرے بہت سارے معاملات کی طرح اس معاملے میں بھی افراد و تفرید یعنی بہت زیادہ مبالغہ اور بہت زیادہ اسٹرکشن یعنی کہ پابندیوں کے درمیانی راہ اختیار کی، یعنی اعتدال کی راہ اختیار کی، تاکہ مسلمان مشکلات میں نہ پڑ جائیں۔ 16واں حکم میں فرمایا جاتا ہے کہ اگر کسی شخص نے قسم کھا لی کہ وہ 4 ماہ تک اپنی بیوی کے قریب نہیں جائے گا تو 4 ماہ گزرنے پر خود بخود طلاق واقع ہو جائے گی۔ البتہ اگر اس نے رجوع کر لیا یعنی اپنے قسم سے پلٹ آیا تو نکاح باقی رہے گا، لیکن قسم توڑنے کا کفارہ اس پر لازم ہوگا۔ سورۃ البقرہ میں جتنی تفصیل کے ساتھ طلاق، عدت اور رضاعت کے مسائل بیان کیے گئے ہیں، اتنی تفصیل کے ساتھ کسی دوسری صورت میں بیان نہیں کیے گئے۔ اس سلسلے میں یہ جان لینا ضروری ہے کہ اللہ کی نظر میں طلاق کے قابل نفرت ہونے کے باوجود مخصوص حالات میں اور مجبوریوں کی بنا پر طلاق کی اجازت دی گئی ہے، کیونکہ بعض اوقات میاں بیوی میں سے کوئی ایک ایسا ہوتا ہے جو اپنی بد اخلاقی، بد کرداری اور باغیانہ رویے کی وجہ سے گھر کو جہنم بنا دیتا ہے جہاں سکون نام کو نہیں ہوتا۔ ایسی صورت میں طلاق کے سوا کوئی چارہ نہیں رہ جاتا۔ اسلام نے طلاق کی اجازت دینے کے ساتھ ساتھ اس میں بہت ساری اصلاحات بھی کی ہیں، یعنی کہ سدھار بھی کیا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں طلاق کی کوئی حد مقرر نہیں تھی، لوگ 100 طلاقیں دے کر بھی رجوع کر لیا کرتے تھے۔ اسلام نے 3 سے زائد طلاق کی اجازت نہیں دی۔ 2 طلاقوں کے بعد تو رجوع کیا جا سکتا ہے، مگر تیسری طلاق کے بعد رجوع کی کوئی صورت باقی نہیں رہتی۔ 18ویں حکم میں فرمایا کہ شوہر نے مہر کی صورت میں بیوی کو جو کچھ دیا ہوا ہے اسے واپس لینے کی اجازت نہیں، البتہ خلا کی صورت میں اجازت ہے۔ خلا یہ ہے کہ عورت اس شرط پر پورا مہر یا اس کا کچھ حصہ شوہر کو دینے پر آمادہ ہو جائے کہ اسے طلاق دے دی جائے گی۔ خلا کے لیے زوجین کی رضامندی ضروری ہے، یعنی کہ شوہر بھی راضی ہو اور بیوی بھی۔ البتہ اگلے حکم میں فرمایا جاتا ہے کہ اگر طلاق یافتہ عورت یعنی کہ وہ عورت جس کو 3 طلاقیں پڑ چکی ہوں وہ کسی دوسرے مرد سے نکاح کر لے، مگر کسی وجہ سے اس کے ساتھ بھی نباہ نہ ہو سکے، اس سے بھی طلاق ہو جائے، تو اس کے بعد یعنی کہ اس دوسرے شوہر سے طلاق لینے کے بعد وہ اپنے پہلے شوہر سے دوبارہ نکاح کر سکتی ہے، وہ اس کے ساتھ واپس دوبارہ رہ سکتی ہے۔ اسے حلالہ کہا جاتا ہے، لیکن آج کل حلالہ کے نام پر جو ڈرامہ کیا جاتا ہے اس کے کرنے والے اور کرانے والے دونوں پر حدیث میں لعنت کی گئی ہے۔ نمبر 20، طلاق کے بعد عورت کو محض اذیت سے دوچار کرنے کے لیے رجوع کرنا جائز نہیں۔ نمبر 21، چونکہ اسلام عدل اور احسان کا دین ہے جو کسی پر ظلم کی اجازت نہیں دیتا، خواہ بچہ ہو یا بڑا، مرد ہو یا عورت، اس لیے اسلام نے دودھ پیتے بچوں کے حقوق بھی بیان کیے ہیں۔ آج تو پوری دنیا میں ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے کہ ماں کے دودھ کا کوئی نمل بدل نہیں، مگر اسلام نے اس وقت ماں کو اپنے بچوں کو دودھ پلانے کا حکم دیا تھا جب پوری دنیا جہالت کی تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی اور ماں کے دودھ کی افادیت کسی کو بھی معلوم نہیں تھی۔ اگر بالفرض میاں بیوی میں جدائی ہو جاتی تو بھی دودھ پیتے بچے کی پرورش اور اسے دودھ پلانے کا زیادہ حق ماں ہی کو حاصل ہوتا۔ طلاق اور جدائی کی سزا اس معصوم بچے کو دینا جائز قرار نہیں دیا گیا۔
22ویں حکم میں فرمایا کہ طلاق ہو جائے یا شوہر کی وفات کا سانحہ پیش آ جائے، دونوں صورتوں میں عورت پر عدت لازم ہے۔ عدت طلاق 3 حیض یعنی کہ 3 پیریڈز، جبکہ عدت وفات 4 ماہ 10 دن ہے۔ آگے فرمایا کہ جو عورت زمانہ عدت میں ہو اس سے نکاح کے بارے میں وعدہ لینا جائز نہیں، البتہ وہ اگر دل میں خواہش رکھے اور اشارہ کنایہ میں اپنی خواہش کا اظہار کر دے تو اس کی اجازت ہے۔ 24ویں مضمون میں فرمایا گیا کہ خاندان اور معاشرے کی اصلاح اپنی جگہ بے حد اہمیت رکھتی ہے، لیکن اس کے لیے حق اور حق کے مددگاروں کی بقا ضروری ہے۔ جہاد کا مقصد حق اور حق کے علم برداروں کی بقا ہی ہے، اس لیے قرآن کریم میں جہاد پر بڑا زور دیا گیا ہے اور موت کے ڈر سے جہاد سے راہ فرار اختیار کرنے والوں کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ بعض مقامات پر اس حوالے سے سابقہ یعنی پرانی امتوں، گزری ہوئی امتوں کے قصے بیان کیے گئے ہیں۔ یہاں دوسرے پارے کے اختتام پر بھی 2 قصے مذکور ہیں۔ پہلا قصہ ایسی قوم کا ہے جو طاعون کی بیماری پھیل جانے کے بعد موت کے ڈر سے گھروں کو چھوڑ کر بھاگ کھڑی ہوئی تھی، لیکن یہ فرار اور یہ بھاگنا انہیں موت سے نہ بچا سکا۔ اس قصے سے تو یہ سبق ملتا ہے کہ کوئی بھی تدبیر لازمی طور پر انسان کو تقدیر سے نہیں بچا سکتی، یعنی کہ انسان یہ نہ سمجھ لے کہ وہ جو تدبیر کرے گا وہ لازمی طور پر کامیاب ہوگی، کیونکہ تقدیر جو ہے انسان کی بعض ایسی ہوتی ہے کہ وہ اسے آ کر رہتی ہے۔ اس لیے انسان اپنے آپ کو مختار کل نہ سمجھے اور ہمیشہ دینی احکامات اور دینی تعلیمات کا پابند رہے اور اس طریقے پر جیے جس طریقے کا حکم اللہ پاک نے اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ دوسرا قصہ بنی اسرائیل اور حضرت طالوت علیہ السلام کا ہے، جن کی قیادت میں جہادی صفات سے مالا مال تھوڑے سے لشکر نے اپنے سے کئی گنا بڑے لشکر کو شکست فاش دے دی تھی۔ یہ قصہ ایسا تھا کہ خود بنی اسرائیل کے بھی صرف خواص ہی جانتے تھے اس قصے کے بارے میں، عوام تو اس سے بالکل بے خبر تھی۔ نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے تاریخ کی اس بھولی بصری داستان کا بیان جب سنا تو اس بیان کے سننے سے جو ہے ان کو اس بات کی دلیل ملی کہ آپ کا رابطہ اس ذات سے ہے جس کی نظر سے تاریخ کی کوئی کڑی بھی اوجھل نہیں، اور یہ کہ آپ واقعی سچے رسول ہیں۔ اس لیے اس قصے کے آخر میں فرمایا گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں جو ہم آپ کو ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سناتے ہیں، اور بلا شبہ آپ ہمارے رسول میں سے ہیں۔ اسی آیت پر دوسرے پارے کا اختتام ہو جاتا ہے اور پھر تیسرا پارہ سورہ بقرہ ہی سے شروع ہوتا ہے، یعنی سورہ بقرہ پھر تیسرے پارے میں منتقل ہو جاتی ہے۔